علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، سرور کائنات، فخر موجودات، سیدنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں درود و سلام کا قیمتی ہار پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب سے جو ایمان کا تقاضا فرمایا ہے، اللہ ہم سے کیسا ایمان چاہتا ہے، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے خود فرمایا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، ایمان لاؤ جیسے لوگ یعنی نبی کے صحابہ ایمان لائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی صحابہ کی طرح ایمان کا تقاضا کرتا ہے۔ ایک مومن صحابی کی طرح ایمان لائے، یہ اس کے لیے ضروری ہے، چاہے میں ہوں چاہے آپ ہیں۔ ایمان کامل اسی کا نام ہے۔ صرف زبانی دعوے کر لینا، اپنے آپ کو مسلمان کہہ لینا اور پھر وقت وقت پر سمجھوتے کر کے اپنے ایمان کا سودا کرنا، تو یہ دنیا میں بھی خسارہ ہے اور آخرت میں بھی خسارہ ہے۔ مسلمان ہونا اتنا آسان نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے کہا، یہ شہادت گہے الفت میں ہے قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ مسلمان ہونا اتنا آسان نہیں جتنا ہم سمجھ رہے ہیں۔ جنت میں جانا اتنا آسان نہیں جتنا ہم سمجھ رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کا کلام کہہ رہا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، جبکہ تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے اگلوں پر آئے تھے۔ مستہم الباساء والضراء، ان پر حالات ایسے آئے کہ دشمنوں نے اتنی سختی کی ان کے اوپر، اور حالات اتنے شدید ہو گئے، وزلزلوا، کہ وہ ہلا دیے گئے، حتی یقول الرسول والذین معہ، یہاں تک کہ رسول اور جو ان کے اوپر ایمان لانے والے ہوتے وہ مومنین کہنے لگتے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، قرآن کہتا ہے اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ تو ہر قوم کو آزمایا گیا ہے، ہر زمانے میں مومنین کا امتحان لیا گیا ہے، ہر زمانے میں مسلمانوں کو آزمائش میں ڈالا گیا ہے، ہر زمانے میں ایمان کا ہمارے ٹیسٹ لیا گیا ہے کہ ہم ایمان پر کھرے اترتے ہیں یا نہیں۔ اب ہمیں اپنی گریبان میں جھانک کر کے دیکھنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس آزمائش میں کھڑے اتر رہے ہیں یا نہیں، کھڑے اتر رہے ہیں یا نہیں۔ یہ ہمیں آزمانا ہے، ہمیں اس کا
احساس کرنا ہے. میں نے اسی لیے کہا کہ اللہ نے تقاضا کیا صحابہ کی طرح ایمان لاؤ. صحابہ پر بھی ایسے حالات آئے. حضرت عمار بن یاسر کے والد حضرت یاسر کے بارے میں جب پتا چلا, ان کی فیملی کے بارے میں, ان کے جو ہے دشمن آقا کو, کہ وہ ایمان لے آ چکے ہیں, تو اس نے میدان میں لے جا کر کے انہیں کھمبے کے ساتھ باندھ دیا. نہ پانی دیتا نہ کھانے کا ایک دانہ, یہاں تک کہ وہ کھمبے کے ساتھ بھوکے پیاسے کئی دن تک کھڑے رہے. جب پیروں سے جان نکل گئی تو اسی کھمبے کے ساتھ آپ نیچے بیٹھ گئے. اور آپ کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ ابو جہل نے جب ان کے پاس آ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں کچھ گستاخانہ کلمات کہے, تو حضرت سمیہ اب تک جو اس کے عذاب کو برداشت کر رہی تھی, پیاس کو برداشت کر رہی تھی, بھوک کو برداشت کر رہی تھی, لیکن جب حضور کی شان میں غلط کلمات سنے تو فوراً ابو جہل کو جواب دیا اور ایسے کلمات سنائے کہ ابو جہل جو ہے بالکل جل اٹھا اور اس نے غصے میں آ کر کے آپ کو نیزہ مارا اور وہیں آپ کو شہادت مل گئی. سب سے پہلے اسلام پر شہید ہونے والی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ نے کیا کیا جھیلا ہے اور انہی کی طرح ہمیں ایمان لانے کا حکم ہے. حضرت عمار بن یاسر کے والد حضرت یاسر اسی طرح کھڑے رہے کھمبے کے ساتھ بھوکے پیاسے, یہاں تک کہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے آپ کی موت ہو گئی. اور بیٹا سامنے کھمبے سے بندھا ہوا ہے, اپنے والد کو بھوکا پیاسا تڑپتا دیکھ رہا ہے. ان سے صرف ایک مطالبہ تھا کہ تم ایک بار محمد کو چھوڑ دو اور ہمارے بتوں کی تعریف کرو. انہوں نے بھوکا پیاسا مرنا گوارا کر لیا, انہوں نے نیزے کھا کر کے شہید ہونا گوارا کر لیا, لیکن اللہ کے رسول کا دین نہیں چھوڑا, بتوں کی تعریف نہیں کی. یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا آقا امیہ ابن خلف, کیا آپ ان کی زندگی کے حالات نہیں جانتے کہ روزانہ صبح کے وقت وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں رسی باندھتا اور اس کی لگام وہ رسی بچوں کے ہاتھ میں دے دیتا, اس وقت کے نوجوانوں کے ہاتھوں میں, جن کا کام ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی بھڑاس کہاں نکالے. تو ایسے نوجوانوں کے ہاتھ میں وہ رسی دے دی جاتی, حضرت بلال کو وہ تانے دیتے اور نہ جانے کیسے کیسی گالیاں آپ کو دیتے اور رسی میں بندھے ہوئے آپ کو کھینچ کر کے لے جاتے. پہاڑیوں سے گزرتے, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر چلتے چلتے گر جاتے بھوک اور پیاس کی وجہ سے تو آپ کو اسی رسی کے ذریعے گھسیٹا جاتا. گلے میں رسی ہوتی, آپ کو گھسیٹا جاتا, اتنا گھسیٹتے کہ آپ کے گلے پر رسی کے نشان ہو جاتے تھے. آپ کو پانی کے اندر آپ کا سر ڈال دیا جاتا اور ان سے بھی ایک ہی مطالبہ ہوتا کہ محمد کو چھوڑ دو, ان کا دین چھوڑ دو, ہمارے بتوں کی تعریف کرو, لات و عزا کی تعریف کرو. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر ایک ہی چیز ہوتی تھی, احد احد, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے. صرف یہی ہوتا تھا. انہوں نے یہ سب کچھ برداشت کیا لیکن اپنے ایمان کا سمجھوتا نہیں کیا. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکے میں رسول اللہ اور مسلمان ہجرت کر کے مدینے چلے گئے تھے اور کسی سریے میں آپ کو پکڑ کر کے قیدی بنا کر کے مکے میں لے جایا گیا اور جنگ بدر میں آپ نے جس کو قتل کیا تھا اسی کے گھر والوں نے خریدا اور کہا ہم اسے اذیت ناک موت دیں گے, اور ایک درخت کے ساتھ آپ کو باندھا گیا, سولی چڑھانی تھی, آپ کو پھانسی دینی تھی. پھانسی دینے سے پہلے اعلان کیا گیا کہ جس کو جیسی بھی تکلیف پہنچانی ہے پہنچا سکتا ہے. کوئی نیزہ لے کے آیا, کوئی تلوار لے کے آیا, کوئی چھری لے کے آیا
اور آپ کو زخم دیے جا رہے ہیں، آپ کے ناخن اکھاڑے جا رہے ہیں، آپ کی انگلیاں کاٹی جا رہی ہیں، ایسے حالت میں کسی نے کہا کہ اے خبیب، اس حال میں تم بھی یہ تصور کر رہے ہوں گے کہ کہاں میں نے محمد کا دامن تھام لیا، کہاں میں نے محمد کی بات مان لی۔ آج تم یہ پسند کر رہے ہوں گے کہ تم یہاں سے چھوٹ جاؤ اور تمہاری جگہ محمد آ جائیں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا پیارا جواب دیا تھا، زخموں سے چور ہیں، لہو لہان ہے اور پھانسی چڑھنے کا وقت ہے۔ اس وقت حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ مجھے یہاں سے رہائی مل جائے اور میرے آقا کو میری جگہ یہاں لہو لہان کیا جائے اور یہاں میرے آقا کو تکلیف پہنچائی جائے؟ سنو، میرے ایمان کا حال یہ ہے کہ مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ مجھے یہاں سے آزادی ملے اور اس کے بدلے میں میرے آقا کو ایک کانٹا بھی چوبے، یہ بھی مجھے گوارا نہیں ہے۔ اور تم اتنے زخموں کی بات کر رہے ہو، یعنی ابھی بھی میرے دل میں رسول اللہ کی محبت پہلے جیسی بلکہ پہلے سے بھی زیادہ ہے۔ تو اتنے آزمائے گئے لیکن حضور کی محبت کم نہیں ہوئی، ان کے ایمان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے آگ جلا کر کے اس کے اوپر انہیں لٹا دیا گیا اور ان کا جو آقا تھا وہ ان کے اوپر کھڑا ہو گیا۔ آپ تڑپتے رہے جیسے مچھلی تڑپتی ہے اس آگ کی وجہ سے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیٹھ کے بل لٹائے گئے تھے اور پیٹھ میں آگ جلا رہی تھی اور حضرت خباب تڑپ رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ان کو جو ہے صدائیں دیتا رہا لیکن ان کو ترس نہیں آیا، یہاں تک کہ میری جو ہے پیٹھ کا گوشت جلا اور اس میں سے چربی پگھلی اور اس چربی کے پگھلنے سے وہ آگ بجھی، انگارے بجھے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگ جو ہے کہا کرتے تھے کہ آپ پیٹھ سے اپنا جبہ ہٹائیں تاکہ ہم وہ نشان دیکھیں۔ لوگ جو ہے وہ نشان دیکھ کر کے آپ کی تعریف کیا کرتے تھے کہ اللہ نے آپ کو کتنی استقامت عطا فرمائی۔ وہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضور کی بارگاہ میں آئے، جب ان سے قابل برداشت نہیں ہو سکا، حضور کی بارگاہ میں آئے۔ یہ نہیں کہ اپنے ایمان کا سمجھوتا کرتے، بلکہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں صرف اتنا عرض کیا، اے اللہ کے رسول۔ حضور اپنی چادر مبارک سے ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت خباب نے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ کیوں ان کے لیے بد دعا نہیں کرتے؟ آپ کی بد دعا اللہ قبول کرتا ہے، آپ کی دعا اللہ قبول کرتا ہے، آپ ان کے بارے میں بد دعا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ٹیک چھوڑ دی اور فرمایا، خباب تم بہت جلد بازی کر رہے ہو، بہت جلد بازی کر رہے ہو۔ پچھلی امتوں میں لوگ ایسے آزمائے گئے کہ گڑھے کھود کر کے انہیں اس میں دفن کیا جاتا، زندہ دفن کیا جاتا، آرے سے ان کے اعضا کاٹ دیے جاتے اور لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت نوچ لیے جاتے، لیکن پھر بھی وہ اپنا دین نہیں چھوڑتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ تعلیم اپنے صحابہ کو عطا فرمائی۔ مسلمان سب کچھ کر سکتا ہے، اپنا مال، اپنی دولت، اپنا سب کچھ کسی کو دے سکتا ہے، لیکن کبھی اپنے ایمان کا سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ یہ مسلمان کی پہچان ہے، یہ مسلمان کی شان ہے۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسیلمہ کے پاس بھیجا، اپنا قاصد بنا کر کے بھیجا۔ حضور کے زمانے میں اس مسیلمہ نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور پھر حضور کی وفات کے بعد اس کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر لے کر کے گئے اور اس کو ختم کیا تھا۔ تو یہ مسیلمہ کذاب حضور کے زمانے میں نبی ہونے کا دعویٰ کرنے والا شخص تھا اور اس کے بھی ہزاروں ماننے والے ہو چکے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حق کا پیغام پہنچانے کے لیے حضرت حبیب کو وہاں بھیجا۔ حضرت حبیب جب حضور کا فرمان لے کر کے وہاں گئے
تو اس نے کہا، کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں اس کے چاہنے والے وہاں موجود تھے، کہا بتاؤ تم محمد کو نبی مانتے ہو؟ حضرت حبیب نے کہا ہاں بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کہا تم جب یہ گواہی دے رہے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں تو تمہارے علاقے کے نبی محمد ہیں اور اس علاقے کا نبی میں ہوں، اب تم یہ گواہی دو کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے، وانت کذاب، اور تو جھوٹا ہے۔ جب یہ سنا اپنے چاہنے والوں ماننے والوں کے درمیان کہ تو جھوٹا ہے، وہ غصے میں آ گیا اور اس نے کہا اب جب تک تو میرے نبی ہونے کی گواہی نہیں دے گا میں تجھے تڑپاتا رہوں گا۔ اپنے جلاد کو بلایا، کہا اس کی انگلی کاٹو۔ حضرت حبیب کی انگلی کاٹی گئی، کہا اب بول۔ آپ نے وہی کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے اور تو جھوٹا ہے۔ دوسری انگلی کاٹی گئی، پھر کہا اب بول۔ کہا اب بھی میں یہی کہتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے، تو جھوٹا ہے۔ پھر تیسری انگلی کاٹی گئی۔ اس طرح آپ کی 10 انگلیاں کاٹی گئی، پھر ہاتھ کاٹا گیا، پھر تھوڑا ہاتھ کاٹا گیا، دھیرے دھیرے آپ کے ہاتھ پیر، آپ کی ناک، آپ کے کان کاٹے گئے، اور ہر بار آپ سے یہی مطالبہ ہوتا رہا کہ بول کہ مسیلمہ اللہ کا رسول ہے۔ حضرت حبیب یہی فرماتے کہ نہیں، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول اور تو جھوٹا ہے۔ یہاں تک کہ آخر میں آپ کا گلا بھی کاٹ دیا گیا اور آپ شہید ہو گئے۔ جب آپ کی ماں کو کہا گیا کہ آپ کے بیٹے کو اللہ کے رسول نے وہاں بھیجا تھا اور اس طرح ایک ایک عضو کر کے ان کے اعضاء کاٹے گئے، دردناک طریقے سے انہیں شہید کیا گیا ہے، تو ماں نے کتنا پیارا جواب دیا۔ ماں نے کہا اسی دن کے لیے تو میں نے اپنے بیٹے حبیب کو دودھ پلایا تھا، آج میرے بیٹے نے میرے دودھ کا حق ادا کیا ہے۔ تو یہ صحابہ کا ایمان تھا کہ وہ کچھ بھی ہو جائے، جان جاتی ہے تو جائے، دنیا کا نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن وہ کبھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا اور آپ جنگ میں شرکت کے لیے گئے تھے، بڑے بہادر تھے، بہادری سے لڑا کرتے تھے۔ ان کے سب سے بڑے کمانڈر کو آپ نے قتل کیا، حضرت عبداللہ ابن حذافہ نے، اور نشانی کے طور پر اسی کے گھوڑے پر آپ سوار ہوئے اور اسی کی تلوار آپ نے لی، کیونکہ سامنے والا لشکر اپنے مین کمانڈر کے گھوڑے کو بھی جانتا ہے اور اس کی تلوار کو بھی جانتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کے گھوڑے پر سوار ہوئے اور اسی کی تلوار لے کر کے دشمن کے لشکر میں چلے گئے، عیسائیوں کے لشکر میں چلے گئے، اور آپ کے ساتھ آپ کا جذبہ دیکھ کر کے دوسرے بھی ساتھی آپ کے ساتھ ساتھ، یہاں تک کہ آپ نردے میں آ گئے اور چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیا گیا۔ قیدی بنا کر کے 80 لوگ قیدی بنا کر کے اس وقت کے عیسائی بادشاہ کے دربار میں پیش کیے گئے، اور جب یہ 80 لوگ پیش کیے گئے، کہا کہ ان سب کو قید خانے میں ڈال دو۔ جو ساتھ میں جنگ کرنے والے تھے عیسائی بادشاہ کی طرف سے، ان سب نے کہا کہ ان 80 لوگوں میں ایک قیدی بڑا قیمتی ہے، وہ بہت بہادر ہے، بہت بہادری سے لڑتا ہے، اس کے لڑنے کا انداز ایسا ہے کہ ہمارے درمیان کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کی طرح لڑ سکے۔ بادشاہ نے کہا اچھا، بڑا دلیر ہے، بڑا بہادر ہے، بڑا جنگجو ہے؟ کہا ہاں۔ کہا وہ اگر ہمارے اندر آ جائے تو بہت اچھا ہوگا۔ کہا یہ تو ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اس نے کہا کہ اس سپاہی کو، اس بہادر کو بھوکا پیاسا رکھا جائے۔ 3 دن تک حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید خانے میں بھوکا پیاسا رکھا گیا، اور پھر 3 دن کے بعد مردار کا گوشت اور شراب آپ کے جو ہے قید خانے میں رکھی گئی۔ کہا گیا یہ مردار کا گوشت ہے، یہ خنزیر کا گوشت ہے اور یہ شراب ہے، کھا لو۔
حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میری جان جاتی ہے تو چلی جائے، میں بھوکا مر جاؤں گا، میں پیاسا مر جاؤں گا، لیکن نہ شراب کو ہاتھ لگاؤں گا نہ مردار گوشت کو ہاتھ لگاؤں گا۔ یہ ہمارے دین میں حرام ہے، میں اس کو کبھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ میں پیاسا مرنا گوارا کرتا ہوں، میں بھوکا مرنا گوارا کرتا ہوں، لیکن اسے ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، لیکن آپ نے اسے ہاتھ نہیں لگایا۔ آپ بتاؤ 3 دن کا بھوکا پیاسا آدمی کتنا مجبور ہوتا ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں اور روزے کی حالت میں سحری کر کے بھی جب افطاری کے وقت ہماری یہ حالت ہوتی ہے تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس کو 3 دن بھوکا پیاسا رکھا گیا ہو اس کی حالت کیسی ہوگی۔ لیکن وہ ایمان کے ایسے مضبوط ہوتے تھے، 3 دن تک آپ کو بھوکا پیاسا رکھ کے حرام کھانے کے لیے کہا گیا، آپ نے نہیں کھایا، اور پھر بادشاہ نے ایک اور حربہ استعمال کیا، اپنی سب سے خوبصورت کنیز کو آپ کے قید خانے میں بھیجا، اور اس نے جا کر کے آپ کو بہلایا پھسلایا اور کہا کہ تم اگر مجھ سے میری بات مان کر کے مل لیتے ہو تو میں تمہیں بادشاہ سے اس قید سے چھڑوا سکتی ہوں۔ آپ نے کہا کہ یہ ہمارے دین میں حرام ہے، ہم صرف اپنی بیوی کے ساتھ یہ چیز کرتے ہیں اور کسی کے ساتھ یہ زنا ہے، حرام ہے، ہمارے دین میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ وہ کوشش کرتی رہی، ہر حربہ اس نے آزمایا، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکی۔ پھر بادشاہ نے آپ کو بلایا اور کہا کہ تم بڑے ہمت والے ہو، بڑے کلیجے والے ہو، اب میں تمہارے سامنے ایک پیشکش رکھتا ہوں، اگر تم ہمارا دین اختیار کر لو، روایت میں ہے تنصر وَأُزَوِّجُكَ ابنتی وَأُشَارِكُكَ مُلْكِي، اگر تم ہمارا دین اختیار کر لیتے ہو، نصرانی ہو جاتے ہو، عیسائی ہو جاتے ہو، تو میں اپنی سگی بیٹی سے تمہاری شادی کروں گا، کیونکہ ہماری قوم میں تمہارے جیسا نوجوان نہیں ہے، تمہارے جیسا بہادر نہیں ہے، تمہارے جیسا دین کا پابند نہیں ہے۔ اگر تم نصرانی ہو جاتے ہو، عیسائی دھرم اختیار کر لیتے ہو، تو میں اپنی سگی بیٹی سے تمہارا نکاح کروں گا، وہ اشارکو کا ملکی، اور اپنا آدھا ملک تمہیں دے دوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب ارشاد فرما ان اعطیتنی جمیع ما تملکہ ومثل جمیع ما تملکہ وجمیع ما تملکہ وملک العرب، یہ تو کہہ رہا ہے کہ آدھی بادشاہت دے دوں گا، اگر تو اپنی پوری بادشاہت دے دے، اور ایسی ایک نہیں ایسی 3 بادشاہتیں دے دے، اور ملک عرب کی حکمرانی بھی دے دے، لیکن پھر بھی میں حضور کے دین کو نہیں چھوڑوں گا، اللہ کے رسول کے دین کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ صحابہ کا ایمان تھا۔ اس نے کہا اچھا میں تجھے آزاد کر دوں گا اگر تو میری پیشانی پہ بوسہ دے دے۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ نے کہا نہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر اس نے کہا کہ میں تمہیں بھی آزاد کر دوں گا اور تمہارے ساتھ جو 80 قیدی ہیں انہیں بھی آزاد کر دوں گا اگر تم میری پیشانی پر بوسہ دے دو۔ کہا میں اپنی آزادی کے لیے تو نہیں، لیکن اپنے مسلمان بھائیوں کی آزادی کے لیے تیری پیشانی پر بوسہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے بوسہ دیا اور پھر اس نے 80 لوگوں کو رہا کر دیا، اور وہ رشک کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا کہ کاش ایسے نوجوان ہمارے دین میں بھی ہوتے، ایسے نوجوان ہمارے پاس بھی ہوتے۔ تو کہاں یہ صحابہ کی جماعت ہے جنہوں نے ایسا مضبوط ایمان دکھایا کہ بڑی بڑی لالچیں انہیں دی جاتی، بڑے بڑے عہدوں کی لالچ انہیں دی جاتی، اور بڑی بڑی پیشکش ان کے سامنے رکھی جاتی، لیکن وہ اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتے۔ اور آج کتنا افسوس ہوا مجھے سن کر کے، ایک طالب علم نے مجھے بتایا کہ انہیں جو ہے اسکول کے اندر مورتی کے سامنے ہاتھ جوڑنے کے لیے کہا گیا، بچے نے اپنے ایمان کی مضبوطی دکھائی،